بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توکل کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی نہ کسی کے لیے آپ اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا کر دیں۔ اگر آپ کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی کسی نہ کسی شکل میں ضرور دیتے ہیں۔ ہم جو اللہ کے لیے کرتے ہیں تو اللہ بھی ہمارے لیے اس کا اجر تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جو کام بھی لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ فزیکل ہوتا ہے اور ہمیں اس کی تنخواہ ملتی ہے، لیکن اللہ کی تنخواہ پے انویزیبل ہوتی ہے۔ دنیا میں تو ہم جو کام کرتے ہیں وہ پے کی شکل میں ہمیں مل ہی جاتا ہے، لیکن اس پے کا ایک بڑا حصہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ آخرت تو پتہ نہیں لاکھوں سال بعد ہی آئے، لیکن دنیا میں بھی انسان حیران رہ جاتا ہے کہ یہ میرا حق نہیں تھا، یہ مجھے کیسے مل گیا، یہ میں کہاں پہنچ گیا، اتنی آسانی مجھے کیسے ملی، یہ میرے بچوں کو کیسے مل گیا، یہ اللہ نے میرا بھرم کیسے رکھ لیا، یہ میرے ڈاٹ کیسے جڑنے لگ گئے، پروگرس کس طرح مجھے ملنے لگ گئی، مجھے خدمت کے مواقع کیسے ملنے لگ گئے، میری شناخت کیسے بن گئی، لوگ مجھ سے پیار کیوں کرنے لگ گئے، میرا کیا کمال ہے، میں تو ایک عام سا انسان ہوں۔ اپنے پرانے دور میں عام سا بندہ تھا، یہ آج لوگ مجھے یونیورسٹی کا چانسلر کیسے بنا گئے، کبھی جہاں سے گزرتے تھے اور بلڈنگز اور بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھتے تھے وہاں آج ہم چودھری کیسے بن گئے۔ ہم جو بھلائیاں کرتے ہیں اصل میں وہ چھوٹے چھوٹے چراغ بنتے جاتے ہیں، اور جو ہمارا انتظار کرتے ہیں کہ ہم کب آئیں اور کب وہ ہمارے راستے میں چراغاں کر دیں۔ یہاں پر ایک صاحب کا واقعہ بیان کرنا چاہوں گی۔ ان کا کہنا ہے کہ جب وہ ریٹائر ہونے لگے تو انہوں نے اپنے آفس کے اپنے جتنے بھی کولیگس تھے اور ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی غریب لوگ تھے ان کی مدد کے لیے بہت زیادہ محنت کرنا شروع کر دی۔ تو ان کے گھر والے بھی ان کو ٹوکنے لگے کہ ابھی تک آپ نے گھر نہیں بنایا، تو وہ پھر بھی لوگوں کی خدمت میں تو لگے رہے۔ پھر ایک دن انہوں نے اپنے مکان کے لیے دوڑ دھوپ کرنے لگ گئے۔ آخر کار انہیں ایک مکان مل گیا، بہت ہی پیارا، بہت ہی خوبصورت۔ تو وہ اپنے ایک دوست کو لے کر گئے کہ دیکھو یار، میں نے یہ مکان پسند کیا ہے، اور یہ مکان اس کو جیسے میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے بڑے دل سے اس مکان کو تعمیر کروایا ہو، اور میں خود بھی بالکل ایسا ہی مکان چاہتا تھا۔ اصل میں جس بندے نے یہ مکان تعمیر کروایا ہے اس نے اپنی بیٹی کے لیے اسپیشل اس کو تیار کروایا تھا، لیکن جب مکان کمپلیٹ ہو گیا تو اس کا ارادہ بدل گیا، اس نے اپنی بیٹی کے لیے کچھ اور مکان بنانے کا سوچا۔ تو مجھے ایسے لگتا ہے جب میں اللہ تعالیٰ کے بندوں کی خدمت میں مشغول رہا تھا اور میں اپنے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا، میں نے اللہ پہ توکل کر لیا تھا، تو ان دنوں میں اللہ تبارک تعالیٰ میرے لیے یہ مکان بنا رہے تھے۔ وہ بندہ اس وقت اپنی بیٹی کے لیے نہیں بلکہ در حقیقت وہ میرے لیے ہی یہ مکان تیار کر رہا تھا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ پر توکل۔ جب ہم اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی ہمارے لیے راستے آسان کرتے جاتے ہیں، اور جو چیز ہم چاہتے ہیں انجانے راستوں سے، انجانے طریقوں سے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے اور ہم اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ اصل میں سارا واقعہ یہ ہے کہ ہم جلدی کے عادی ہو گئے ہیں۔ کسی بھی بات کو ہم اگر پکڑ لیں اور کم از کم 1 سال تک انتظار کریں، وہ 1 سال ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ نیکی پکڑتے ہی ایک دم رزلٹ نہیں آتا، سب سے پہلے یہ اس کا چیک آتا ہے کہ آپ کتنے مضبوط ہیں۔ آپ خوف خدا کی بنا پر کچھ تھوڑا بھی کریں، اللہ اس میں برکت ڈال دیتا ہے، اور ہم حیران ہو جاتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ ہم سے کرامتیں ہونے لگ گئی ہیں، بلکہ در حقیقت جو اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں وہ خود بھی سمجھ جائیں گے کہ ان کے ساتھ واقعی کرامتیں ہی ہونے لگ جاتی ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ بکری ذبح کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے گھر، تو انہوں نے پوچھا کہ اے عائشہ کیا بچا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے بکری کا گوشت سارا بانٹ دیا ہے، یہ چند تھوڑی سی بوٹیاں ہیں، یہ میں آپ کو بنا کے دے دیتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں،
جو تم نے بانٹا ہے اصل میں وہی بچ گیا ہے، جو تم نے بچا کے رکھا ہے یہ اصل میں نقصان میں گیا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے ایسے ایسے راستے کھول دیتے ہیں کہ جن تک ہمارا ذہن پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ پر اگر توکل کریں اور اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ پر ہم چھوڑ دیں اس بھروسہ پہ کہ بس وہ سنبھال لے گا، تو یقین رکھیں وہ آپ کو کبھی بھی گرنے نہیں دے گا۔ یہ بس ہماری کن ذہنی ہے، ہم اصل میں اللہ تبارک تعالیٰ کو دیکھتے نہیں ہیں، دیکھ نہیں سکتے، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم اللہ تعالیٰ پر یقین کے معاملے میں بہت جلد پھسل جاتے ہیں۔ اگر آپ تہ دل سے بولیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل تو یقین جانیں یہ الفاظ نہ صرف آپ کے لب سے بلکہ آپ کے دل سے بھی نکلیں، اور اس کے بعد اگر آپ اپنے آپ کو چھوڑ دیں تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو کبھی گرنے نہیں دے گا، کبھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا، اور اپنی رحمتیں اور برکتیں آپ کو کرامت کی صورت میں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ جزاک اللہ۔